جس کا اس کی سند پیش کی جا رہی ہے. تو ماشاءاللہ آج بھی حضرات آئے تھے، اہل سنت حضرات کے سوال یہ ہو رہا تھا کہ کوئی ایسی معتبر حدیث، اہم حدیث نہیں ہے جو اہل تشیع کی، جو اہل سنت کے پاس نہیں، مگر زحمت یہ ہے کہ ماننے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، سمجھ میں آنے میں زحمت ہو رہی ہے. تو وہ خدا اللہ تعالیٰ یہ چیز آج سب کو نمایاں فرمائے کہ حقیقت کس طرف ہے. اہل بیت اور قرآن کے ساتھ ساتھ چلنا کتنا آسان بھی ہے اور دشوار بھی ہے. یقیناً اس زمانے میں جب کہ ہم جس واقعے کے اوپر اس وقت ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس وقت جب امام حسین علیہ السلام کو مسلمانوں نے قتل کیا حکومت کی سازش کے ساتھ، تو یقیناً ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس دور کا مسلمان مجبور تھا کہ جب نبی کے نواسے کو قتل کیا جا سکتا ہے تو عام انسان کا کیا ہوگا. مگر آج کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی نہ قتل ہو رہا ہے، نہ غارت گیری ہو رہی ہے، نہ مارا جا رہا ہے. اور خاص طور پر اس ماحول میں یہاں تو دین کو قبول کرنا بہت آسان ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی خاندانی مسئلہ ہے، خاندان سے ملتے بھی بہت کم ہے لوگ، کہاں سے وقت ہوتا. اگر گھر میں کوئی آدمی جائے اور صحیح طریقے سے وہ نماز پڑھے جو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وقت، جس نے بخاری نے کہا کہ اس کو نبی کی نماز سمجھا جاتا تھا. یعنی آج کوئی اہل سنت کو کوئی کسی قسم کا عذر نہیں ہونا چاہیے کہ مولا کے طریقے سے نماز پڑھی جائے. کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، جس میں قنوت بھی ہو جو ہمارے نبی نے کیا، اور جس میں لعنت بھی کی گئی. سب چیزیں اہل سنت کی کتب میں موجود ہیں. تو اس میں کوئی زحمت کی بات نہیں ہے اور یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. اور خاص طور پر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ سوالات آ رہے ہیں کہ فرقے کتنے ہیں، اور یہ چیز ایسی ہے کہ علامہ سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، جس وقت چاہے بات کر سکتے ہیں. اور بڑی زحمت ہوگی کہ ہر سوال کا جواب ممبر سے دیا جائے، مگر علامہ صاحب یہاں موجود ہیں، آپ جب چاہے بات کر سکتے ہیں، ان سے معلوم کر سکتے ہیں تفصیلات. جب دوسری چیزوں کا ہمارے پاس وقت ہے تو اتنا وقت ضرور ہونا چاہیے کہ اپنے دین کو صحیح طریقے سے چلنے کی کوشش کے لیے تھوڑا سا وقت دینا چاہیے انسان کو. اور کوئی زحمت نہیں ہے. اس وقت آئیں ہم سے سوال کریں، اگر ہو تو میں آج بھی کچھ کتابیں لایا ہوں دینے کے لیے جس کو ضرورت ہے. تو یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے اس دور میں حقیقت کی طرف. اور یہ خاص چیز ہے. وائس آف امریکہ میں 2 دن پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام حسین کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے، جبکہ صرف انہی کے لیے، حسن و حسین کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ امام حسین نے خاندانی جو سلسلہ چل رہا تھا اس کے خلاف کیا. خاندانی حکومت وہ تھی جو انسانوں نے نہیں بنائی، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے جو آئی ہے. حضرت ابراہیم کو خاندانی دیا گیا. امامت خاندانی ہوتی ہے. دنیا کی خلافت ایک دوسرے خاندان سے پلٹتی رہتی ہے، چونکہ مسلمان چنتے ہیں. جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے وہ ایک کے بعد ایک سلسلہ ہوتا ہے. امام کا ایک کے بعد ایک آنا واجب اور ضروری ہے. یہ خاندانی نہیں ہے، بلکہ وہی ابراہیم کو عطا ہوا تھا علیہ السلام. تو اب یہ غلط فہمیاں ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے علامہ صاحب موجود ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ جس انداز سے وہ گفتگو فرما رہے ہیں یہ نہایت ضروری ہے. دنیا کے کئی حصوں سے ای میل فون آتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے. ہمیں حسین کو ہم مناتے رہے 14 سال سے، مگر 14 سال اب اس کا طریقہ اس طریقے سے ہو کہ کوئی فائدہ بھی پہنچے، جس کو خصوصاً وہ لوگ جو غیر آ کے ہمارے درمیان بیٹھ رہے ہیں ان کو حقیقت معلوم ہو. ورنہ اگر ہم یہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ آپ جو کرتے ہیں وہ صحیح ہے تو پھر تو دین کوئی بدلے گا ہی نہیں. بدلانا واجب ہے ہم. اور جس انداز سے قبلہ کہتے ہیں، اور اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک دو غلط فہمیاں لوگ سمجھتے ہیں یہ ذاتی ہے. یہ کوئی ذاتی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ یہ ذاتی ہو تو میں استغفر اللہ، لوگوں سے پیسے مانگ کے مولا کی عزاداری کی جاتی ہے. علامہ صاحب نے ایک واقعہ پورا پڑھا تھا کہ ایک محترمہ تھی اور ان کے شوہر تھے، جس وقت پیسہ نہیں تھا اپنے بیٹے کو ان لوگوں نے بیچ دیا تھا. اور بعد میں جب وہ واپس آئے قبلہ اسی طرح اشارہ فرما دے تو بڑا عجیب رہے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر کی آپ عزاداری کے لیے لوگوں سے پیسہ مانگتے ہیں. یہ وہ عزاداری ہے جو سب مل کے کیا جا رہا ہے، سب مل کے کر رہے ہیں. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر لوگ جو ہے وہ گلٹی کانشیس برنگز دی مائنڈ، جو یہ ذہنوں میں ہوتا ہے، جو اس طریقے سے کرتے ہوں ان کے ذہن میں وہی آئے گا. یا سوال ہوتا ہے اس کی ایکوٹی 8 لاکھ 9 لاکھ ہوگی، کس کی ہوئی؟ اگر یہ امام زمانہ علیہ السلام کی ہے، اس میں کسی کا حق نہیں ہے، کسی کا حق نہیں ہے. یہ قوم کی بھی نہیں ہے، یہ امام زمانہ کی. اسی لیے جب ہم کو اجازت ملا ہے اس میں یہ صاف طور پر رکھا گیا کہ کوئی کمیٹی کو اجازت نہیں ہے کہ جس کو چاہے دے دے. وہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو نمائندے ہمارا مرجع تقلید ہوتا ہے، جس میں علامہ صاحب نے تقریر بھی کی ہے، تو مرجع تقلید کو جو ہے اس کو حق ہوتا ہے ان چیزوں پہ حکومت کا. یہ نہیں کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا لی سقیفہ جیسی، جس کو چاہے چن لیا.
الٹ پلٹ ہوتا رہا ہے, فتنہ و فساد ہو رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے. جب میٹنگ ہوتی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ میٹنگ ہوتی ہے تو 50 آدمی آتے ہیں, نکلتے وقت 3-4 گروہ بن جاتے ہیں, یہ اس کی غیبت کر رہا ہے, وہ اس کی غیبت کر رہا ہے. تو امام حسین کی مجلس کوئی فساد کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہی جھگڑا ہوا امام بارگاہ بن گئی. آپ کو دیکھنا چاہیے امام کے پیسے میں بھی اسراف کی آپ کو حق نہیں پہنچتا. اپنے ذاتی پیسے جیسے امام کا بھی پیسہ ہوتا ہے. تو اس لیے بہت نہایت ضروری ہے کہ یہ غلط فہمی دور ہو کہ یہ کوئی ذاتی کسی کی جائیداد نہیں ہے, اور مجالس جو کی جا رہی ہیں اس میں ہر ایک شامل ہے جو اس میں حصہ لیتا ہے, ہر ایک شامل ہے اس میں ان مجالس کے لیے. اسی لیے آپ وہاں دیکھیں گے ہمارے شیرازی صاحب ہیں, وہ اس کے اوپر بتائیں گے کہ یہاں کی جو اینوئل ممبرشپ انرولمنٹ ہے تو اس کا یہی ہے کہ سال تمام جو مجالس ہے جو انرولمنٹ میں حصہ لے گا وہ ایسے ہے کہ جس نے ہر مجلس میں اسپانسرشپ کی ہے, ہر ایک کو ثواب ملے گا. اور خاص طور پر حسینیہ کے لیے تو قبلہ بھی جانتے ہیں کہ جب مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین میں تشریف فرما تھے اور بڑی طوالت ہو رہی تھی تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا, تو اس پہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایک حق کے طلبگار کو دین کی طرف لانا اس سے بہتر ہے کہ جس کے اوپر سورج چمک رہا ہو. تو ہمارے پاس ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جو تشیعوں کی طرف راغب ہوئے ہیں, ہوتے رہے ہیں, ہر سال ہوتے رہے ہیں. خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت بڑی چیز ہے اپنے دین کو بدل کر حق کی طرف آنا, آسان کام نہیں ہوتا ہے مگر ہو رہا ہے الحمدللہ. تو اس میں جو حصہ لیتے ہیں یہاں پر وہ سب ان کو اس میں سے ثواب ملنے والا ہے. اور دوسری یہ چیز ہے کہ خرج حسنہ کے سلسلے میں کبھی تذکرہ آیا تھا, اور ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا ہے کہ 2 مومنات نے $3,000-6,000 کا اعلان کیا ہے اور وہ پہنچانے کی بھی وہ کی ہے. تو الحمدللہ آپ لوگوں کی یعنی دعائیں تھیں اور علامہ صاحب کی خواہش تھی, آپ نے کہا اس میں تذکرہ کریں گے. یہ خرج حسنہ ایسی چیز ہے کہ آج آئے گا, 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد واپس کر دیا جائے گا, مگر اس درمیان میں ہمارے لیے یہ سہولت ہے کہ جو سود پہ دیا جاتا ہے, پیسہ جو دیا جاتا ہے یہود و نصارہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے, وہ پیسے سے ہماری قوم بچ جائے گی. اور تیسرے یہی ہے کہ خمس کے لیے بھی علامہ صاحب پوچھ رہے تھے, میں نے کہا کہ ہمارے پاس اجازہ ہے اور یقیناً آغا کے پاس بھی بہت سے ماشاءاللہ اجازت, تو جو اس میں دینا چاہتے ہیں ان کی رسید بھی آپ کو واپس دے دی جائے گی. اور میں مزید علامہ فاضل موسوی صاحب کا شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ پھر تشریف لائیں تو ہمارے درمیان آپ سب خیرخوبی سے صحت و عافیت کے ساتھ آئیں. علامہ صاحب کی جو خاندان ہے اور آپ کی توفیقات میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے. آپ کے صاحبزادے بھی یہاں آئے ہیں, خیر خوبی سے وہ لوگ یہاں رہیں, اور جتنی ہم خدمت اس وقت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ ہم مولا کی خدمت میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے, مگر خدایا توفیقات میں ہم سب کی اضافہ فرمائے, ہم کو قرآن و اہل بیت سے متمسک رکھے, اور خاص طور پر جو غم حسین کا سلسلہ ہے اس کو سدا باقی رکھے, اور اس میں آپ تمام مومنین کا جو حصہ ہے خدایا اس کا حساب انشاءاللہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ عطا فرمائیں گی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو 2 باتیں بس اور چھوٹی سی آپ سے کرنی پڑے گی. یہ کہ روز عاشور کا جلوس جو کہ ڈاؤن ٹاؤن میں نکلتا ہے اس کے نکلنے کا دن 10:30 in the morning. یہ ڈاؤن ٹاؤن والا ہے, تو نماز ظہر کے فوراً بعد یہ جلوس ہوتا ہے. میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے, معاف کیجیے گا, اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جلوس ملکن پارک سے نکلتا ہے اس کا اشتہار کو سامنے لگا ہوا ہے. جی 12 بجے کا ٹائم, یہ 12 بجے کا ٹائم کون سے والے کا ہے؟ کل والے کا ہے 12 بجے. اور باقی جو ملیکن پارک سے نکل کر کے امام بارگاہ حسینیہ تک آئے گا اس کا اشتہار سامنے لگا ہوا ہے, جاتے وقت آپ اس پر وقت کرتی ہیں. ایک بات. دوسری بات لیکن ہم اپنے یہاں کے پروگرام کا سلسلہ, ہمارے یہاں اعمال کا جو سلسلہ ہے, دوسرا پوائنٹ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں امام بارگاہ میں جو اعمال کا سلسلہ رہے گا اس میں ہمیں 5 لوگ ایسے چاہیے جو ہمارے ساتھ مل کر کے ذات عاشورہ میں آنے والی لعنت کے کلمات کو 100 ٹائمز پڑھ سکیں.
یعنی 5 لوگ اگر ہمیں ایسے مل جائیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ذات عاشورہ پڑھیں گے. میں خود آپ کے ساتھ ہوں گا اور اس کو 100 ٹائمز پڑھیں گے اور 1000 مرتبہ انعام اللہ کی تکبیر. اس کے لیے میں 5 نام تیار